ہم تو یہ کہتے ہیں, ہم تو پوری طرح اس کو مسترد کرتے ہیں, اس نوٹیفیکیشن کو پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پوری طرح مسترد کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کسی جج صاحب کا مینڈیٹ ہے, نہ کسی ڈی سی صاحب کا مینڈیٹ ہے, نہ کسی وی سی صاحب کا مینڈیٹ ہے کہ وہ یونیورسٹیوں میں طلبہ سیاست پہ پابندی لگائے. جب ہم نے ضیاء الحق جو ایک ڈکٹیٹر تھا, اس نے طلبہ یونین پہ پابندی لگائی تھی پہلے 1986 میں, جب ہم نے اس کی بات نہیں مانی تھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم آج کل کے یہ جج صاحبان کی بات مانیں گے؟ عام اسٹوڈنٹس کو 3 MP مینس آف پبلک آرڈر وہ ایک اقدام ہے کہ بڑے ایک خطرناک دہشت گرد کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. ہمارے کوئٹہ کے ڈی سی, ہمارے وزیر اعلیٰ, وہ 2 اسٹوڈنٹس جو صرف یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں پشتون ایک سیال قوم ایک ایکول سٹیزن کی طرح رہے گا, بلوچ رہے گا, سندھی رہے گا, کوئی ہم سے اوپر نہیں ہوگا, کوئی ہم سے سپیریئر نہیں ہوگا, یہ بات کرتے ہیں, تو اس کے لیے ان کو 3 MP کے پاداش میں جیل میں ڈالا گیا تھا, لے کے جاتے ہیں. تو ان کی یہ تمام نوٹیفیکیشنز یہ آپ دیکھیں گے کہ ان 10 اور نوٹیفیکیشن آئے, یہ لوگ گرفتاریاں کریں, 3 MP میں لوگوں کو لے جائے. یہاں کے لوگ رکنے والے نہیں ہیں, اور یہ مجھ سے بہتر آپ خود ایک صحافی, آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کس طرح سے بلوچ بیلٹ میں, پشتون بیلٹ میں, پھر خیبر پختونخوا میں, پھر اسلام آباد میں, پھر لاہور میں, جہاں پہ ان کے گڑھ ہے سامراج کے, وہاں پہ لوگ اٹھ کے ان کے خلاف, ان کی ظلم کے خلاف, سامراجیت کے خلاف بات کریں. السلام علیکم ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے پشتونخوا اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے صوبائی اطلاعات سیکریٹری وحدت خان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹوڈنٹس پالیٹکس پر کیوں پابندی عائد کر دی گئی ہے, اور پاکستان میں طلباء یونین پر کیوں پابندی ہے. بڑی مہربانی وحدت خان وقت دینے کا. بڑی مہربانی, آپ کا شکریہ, آپ کے چینل کا, چنار نیوز کا, کہ آپ لوگ ہمیشہ اس پشتون بلوچ صوبے میں ان تمام مشکلات پر بڑی اچھی اور پازیٹیو رپورٹنگ کرتے ہیں جہاں تک مین اسٹریم میڈیا خود رسائی نہیں رکھتی یا رکھنا نہیں چاہتی. تو آپ کا بڑا شکریہ. بڑی مہربانی. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹس کا پولیٹکس میں آنا کیوں اور کتنا ضروری ہے. بڑی مہربانی. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ایک کثیر القومی وفاقی ریاست ہے, جس میں 5 اکائیہ یعنی 5 فیڈریٹنگ یونٹس پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی اور پنجابی اپنے تاریخی وطن پہ آباد ہے. اور یہ ملک جب بنا تو ان 5 اکائیوں کے درمیان جو ایک معاہدہ تھا جو ان 5 قوموں کو جوڑتا ہے, وہ پاکستان کا آئین ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں تمام شہریوں کے لیے, چاہے وہ جس صوبے سے ہو, جس رنگ و نسل سے ہو, جس لسانی گروپ سے ہو, ان کو یہ اختیار اور یہ رائٹس حاصل ہے کہ وہ اپنے وطنوں میں فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایسوسیشن, فریڈم آف اسمبلی وہ بروئے کار لا سکتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ یونینز یا طلبہ سیاست ان آرٹیکلس کے انڈر آتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں طلبہ یونین یا ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان جس دن سے بنا ہے اس دن سے اس ملک میں ایک سامراجی قوت جو پنجاب کے ایک سول ملٹری بیوروکریسی کے کنسورشیم کے مطابق ہے, اور باقی جتنی اکائیاں ہے جس میں پشتون, بلوچ, سندھی اور سرائکی ہے, وہ محکوم قوم ہے. اور محکوم قوم دنیا کی تاریخ آپ اٹھا لے, جہاں پہ بھی محکومی ہوتی ہے وہاں پہ وہ اقوام اپنے لیے ایک سیاسی تنظیم کا ایک چوائس کرتی ہے, وہ بناتی ہے. تو جب سیاسی تنظیمیں بنتی ہے تو اس میں سب سے صف اول کا کردار ان طلبہ تنظیموں کا ہوتا ہے, ان طلبہ کا ہوتا ہے جو یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہوتے ہیں. وہ دنیا کے تمام جدید تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کی قسمت, اپنی قوم کی ان کے فیوچر کے لیے ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ سیاست, طلبہ سیاست, اسٹوڈنٹ یونینز, اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز, وہ ایک قوم کی اچھے فیوچر کے لیے وہ بنیاد رکھتی ہے, بنیاد کے معنی رکھتی ہے, جو دنیا کے تمام انقلابوں میں آپ بات کریں, فرینچ ریولوشن کی بات کریں, آپ رشین ریولوشن کی بات کریں, آپ چائنیز ریولوشن کی بات کریں, آپ ہمارے بڑے قریب اس ملک کا حصہ تھا بنگلہ دیش, اس میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس نے جو کمال کیا تھا کہ وہ اس ملک میں ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, اور انہوں نے اپنے بنگالی قوم کی وہ آواز جو شاید یہ ملک دبانا چاہتی تھی, انہوں نے بڑے پراثر انداز سے اس ملک کے ان تمام اشرافیہ کو پہنچا دیا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ایک ساورن ریاست ہے, ان کا اپنا ایجنڈا ہے, ان کی اپنی کرنسی ہے. تو یہ جتنے بھی ہمارے بڑے ریولوشنز آئے ہیں ان میں اسٹوڈنٹس کا بڑا اہم کردار رہا ہے. اچھا, بڑی مہربانی. یہ بتائے کہ جب جتنے بھی ادارے ہیں بلوچستان میں اسٹوڈنٹس کے, وہاں پر جب اسٹوڈنٹس کوئی بھی پروگرام منعقد کرتے ہیں یا کوئی جلسہ ہو یا کوئی ریلی ہو, تو ان پر ریاست کی طرف سے تشدد ہوتے ہیں, جیسے بلوچ پر یا پشتون پر. پچھلے کچھ دنوں پہلے آپ لوگوں کے 2 نوجوان کو بھی جو ہے نا جیل لے کے گئے تھے. یہ ریاست کیوں اسٹوڈنٹس پر اتنی جو ہے نا ظلم اور جبر کر رہے ہیں؟ دیکھیے, بڑی آسان سی بات ہے, بڑی سادہ سی بات ہے. ہم مزاحمتی سیاست کرنے والے لوگ ہیں, اور مزاحمتی سیاست تب ہوتی ہے جب ایک ملک میں ایک سامراج, ایک ریاست باقی عوام کو غلام رکھنا چاہتا ہے, ان کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, ان کی زبان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے, ان کے سیاسی, سماجی, اقتصادی تمام حقوق پر قبضہ جمانا چاہتا ہے. اور اس صورتحال میں اس
اقوام کے وہ باشعور نوجوان، وہ سیاسی نوجوان جو یہ سب ہوتا نہیں دیکھ سکتے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قوم پشتون بلوچ وہ ایک بڑے سیال قوم کی طرح ایک ایکول سٹیزنس کی طرح اس ملک میں رہے، وہ نوجوان پھر ان یونیورسٹیوں میں اپنی صف بندی کرتے ہیں، آرگنائزیشنز بناتے ہیں، ڈیلی کے اسٹڈی سرکلز کرتے ہیں، اپنے ساتھ بیٹھ کے اسٹڈی سرکلز میں یہ ڈسکشنز کرتے ہیں کہ اس ملک میں کیوں ایک پشتون جو کوئٹہ میں رہنے والا ہے، ایک بلوچ جو تربت کا ہے، ایک بلوچ جو چاغی کا ہے، ایک پشتون جو پشین کا ہے، وہ پنجاب کے رہنے والے پنجابی سے کیوں کم ہے، حالانکہ کانسٹیٹیوشن تو اس کو پورا حق دیتی ہے۔ یہ تمام ڈیبیٹس اور اس ملک کے سیاسیات پر، سماجیات پر، اقتصادیات پر وہ ایک بڑی ہیلدی ڈیبیٹس کرتے ہیں، اور ان ہیلدی ڈیبیٹ سے آپ کے فیوچر کے لیڈرز نکلتے ہیں۔ اب اگر یہ ملک چاہتی ہے کہ اس پہ راج کرنے والے ایک فوجی جرنیل ہو، اگر یہ ریاست چاہتی ہے کہ اس کے اسمبلی میں بیٹھنے والا ایک کاروباری بندہ ہو، ایک وہ بندہ ہو جس کا عوام سے کوئی تعلق نہ ہو، تو ہم تو یہ نہیں ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ ہم یہ پولیٹیکل آرگنائزیشن اسی لیے چلاتے ہیں کہ ہمارے نوجوان سیاسی ایک اویئرنیس رکھتے ہو، اور یہی نوجوان ہمارے فیوچر میں ان تمام پولیٹیکل اور بیوروکریٹک پوسٹ پہ ہو، اور وہاں پہ جا کے یہ عوام اور قوم کی بڑی اچھی سی خدمت کر سکے۔ آپ کو بڑی ایک مزے کی بات بتاؤں گا، اس ملک میں پھر خاص طور پر اس صوبے میں ہپوکریسی کی ایک بڑی مثال ہے۔ بڑی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ایک نوجوان ہے اسرار خان کاکڑ، قلعہ عبداللہ سے ان کا تعلق ہے، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے۔ جب وہ پاکستان آئے تو اس ملک کے وزیر اعظم سے لے کر ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ تک وہ ان کو شاباش دے رہے تھے، ان کو دلاسا دے رہے تھے، تسلی دے رہے تھے کہ آپ نے بڑا کمال کا کام کیا ہے۔ ہم ان کے لیے بڑے خوش ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ پولیٹیکل ورکر ہم بڑے خوش ہیں کہ ہمارے صوبے کے نوجوان باہر ملک میں بھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں انوالوڈ ہیں۔ مگر آپ ان کی ہپوکریسی دے کے، ڈبل اسٹینڈرڈ دے کے ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب اور باقی جتنے ہمارے اعلیٰ ادارے ہیں وہ اسرار کاکڑ کو تو بڑے شاباش دیں گے، مگر اس صوبے میں بیوٹمز یونیورسٹی میں، کوئٹہ یونیورسٹی میں، زرعی کالج میں، باقی تمام یونیورسٹیوں میں وہ ان تمام اسٹوڈنٹ پولیٹیکل ورکرز کو، ان کے ہونے والے اسٹڈی سرکلز کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے۔ عام اسٹوڈنٹس کو 3 MPO ایک مینٹیننس آف پبلک آرڈر، وہ ایک اقدام ہے کہ بڑے ایک خطرناک دہشت گرد کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے کوئٹہ کے DC، ہمارے وزیر اعلیٰ، وہ 2 اسٹوڈنٹس جو صرف یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں پشتون ایک سیال قوم، ایک ایکول سٹیزنس کی طرح رہے گا، بلوچ رہے گا، سندھی رہے گا، کوئی ہم سے اوپر نہیں ہوگا، کوئی ہم سے سپیریئر نہیں ہوگا، یہ بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو 3 MPO کے پاداش میں جیل میں ڈالا گیا 10 دن کے لیے۔ تو یہ آپ کو بالکل کلیئرلی آپ کو لائنز نظر آئیں گی کہ اس ملک کے اشرافیہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کی کرپشن، ان کی سامراجیت اس دن ختم ہوگی جس دن یہ تمام اسٹوڈنٹس، یہ تمام پڑھنے والے باشعور پشتون اور بلوچ جوان جب ان کے خلاف ایک متحد آواز اٹھائیں گے، تو ان کی یہ اشرافیہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ان کی جو کرپشن ہے، ان سامراجیت ہے، وہ اسی دن پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ تو آپ نے ایک اچھی سی مثال دی، جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی کا جب کلبلا کا ایک نوجوان جو ہے نا وہاں پر ایک اسٹوڈنٹس کا یونین کا جو ہے صدر منتخب ہوا، وہ یہاں پر آ کر بڑے استقبال ہوئے، تو ہمارے بھی دل خوش ہوئے اپنے کا۔ تو کیا لگتا ہے وہ جب خوش ہوتے ہیں یہاں پر اس ملک کے پرائم منسٹر سے لے کر CM جتنے بھی بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں، کیا وہ اس پاکستان میں وہ کیوں یہاں پر اسٹوڈنٹس یونین کیوں جو ہے نا انہوں نے پابندی لگائی ہے، وہ خود کیوں یہاں پر اسٹوڈنٹس یونین نہیں چھوڑتے، تو وہ کیوں اس چیز سے ڈرتے ہیں؟ دیکھیں، بڑی اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کو راج کرنے والا پنجابی سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی ہے، ان کی کنسورشیم ہے، ان کا گٹھ جوڑ ہے، جس میں انہوں نے اس ملک کے باقی اکائیوں کو ایک غلام کی طرح رکھا ہے۔ اب بڑی آسان سی بات ہے کہ جب ان اکائیوں میں سے لوگ اٹھیں گے، وہ پاکستان میں ٹرو فیڈرلزم کی بات کریں گے، وہ پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی بات کریں گے، وہ پاکستان میں اپنے رائٹس کی بات کریں گے۔ بڑی آسان سی بات ہے کہ بلوچ نوجوان جس کے وطن میں کھربوں اربوں روپے کی وسائل ہے، ایک پشتون نوجوان جو اس وطن میں، اس پاکستان میں بجلی دیتا ہے، اس ملک کو، اس پاکستان کے پنجاب کو وہ پانی دیتا ہے، وہ ان اربوں روپے ان منرلز کا مالک ہے جو اگر یہ ملک استعمال کرے تو سالوں سال تک یہ ملک آباد رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ نوجوان جب شعور کی بات کرے گا، جب وہ سیاست کی بات کرے گا، جب وہ پنجابی سامراج کی بات کرے گا، پنجابی استعمار کی بات کرے گا، امریکی سامراج کی بات کرے گا، اس ملک میں اسمبلی کی سپریمیسی کی بات کرے گا، تو اس کے جواب میں پھر ہمیں کیا ملتا ہے؟ وہ ریاست جو اس ریاستی ڈھانچے کو اپنے ایک ایکسپلوٹیٹیو ٹول کی طرح استعمال کرتا ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو غلام رکھ کے، تو وہ ان تمام پھر مشینری کو استعمال کرے گا، چاہے پھر وہ آپ ان کے جج آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو ان کے ریمارکس آ رہے ہیں، جو پابندی بھی لگی ہے۔ بڑی عجیب سی بات مجھے تو خود لگتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن بڑے کلیئرلی کہتا ہے کہ یو ہیو دا رائٹ ٹو فارم این اسمبلی، you have the right to form unions, you have the right to do associations. جج ہائی کورٹ جو اس کانسٹیٹیوشن کے ایک طرح چوکیدار ہوتے ہیں،
پہرادار ہوتے ہیں وہ بڑی سادہ سے الفاظ کو ہمیں الگ طریقے سے مینیپولیٹ کر کے بتاتا ہے کہ آپ کیونکہ ان یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ڈبیٹس میں لگ گئے تو اسٹوڈنٹ یونین سے پابندی ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں, ہم تو پوری طرح اس کو مسترد کرتے ہیں, اس نوٹیفیکیشن کو پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پوری طرح مسترد کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کسی جج صاحب کا مینڈیٹ ہے, نہ کسی ڈی سی صاحب کا مینڈیٹ ہے, نہ کسی وی سی صاحب کا مینڈیٹ ہے کہ وہ یونیورسٹیوں میں طلبہ سیاست پہ پابندی لگائے. جب ہم نے ضیاء الحق جو ایک ڈکٹیٹر تھا اس نے طلبہ یونین پہ پابندی لگائی تھی پہلے 1986 میں, جب ہم نے اس کی بات نہیں مانی تھی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم آج کل کے یہ جج صاحبان کی بات مانیں گے؟ ہم کانسٹیٹیوشن کو فالو کر رہے ہیں, اور اس ملک میں میرا اور کسی جج صاحب کا, کسی ڈی سی کا, کسی بلوچ کا, کسی پنجابی کا, کسی سندھی کا رشتہ صرف یہ کانسٹیٹیوشن ہے, ورنہ پشتون تو اپنے تاریخی وطن پہ آباد ہے. اگر یہ کانسٹیٹیوشن نہ ہو بیچ میں تو میرا اور کسی بھی جج صاحب کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اگر میں اسے جج مانتا ہوں, اگر میں کورٹ میں اس کے سامنے دلائل پیش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ, وہ اس لیے کہ میں کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہوں, کانسٹیٹیوشن میں اس کو جو رول ہے اس کو میں مانتا ہوں. اگر جج صاحب خود کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے تو ہم تو بالکل اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم ان طلبہ سیاست کی اس پابندی کے خلاف تحریک بھی چلائیں گے. ہم اس ملک کے تمام شہروں میں, صرف اس پشتون بلوچ صوبے میں نہیں, تمام ملک میں اس نوٹیفیکیشن کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے خلاف اسٹوڈنٹس, کل ہمارا پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے مرکزی سیکریٹریٹ میں طلبہ تنظیموں کا اجلاس ہوا تھا مشاورتی, اس میں تمام طلبہ تنظیموں نے اس نوٹیفیکیشن کو پوری طرح سے مسترد کیا. اور اب ہم پریس کانفرنس کریں گے, اب ہم تحریک چلائیں گے. تو یہ اس ملک کے اشرافیوں کو بڑا کلیئر پیغام ہے کہ آپ بالکل یہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اندھے رہے, وہ کچھ نہ سنیں, وہ بس یونیورسٹی میں جا کے اس نصاب, جس نصاب میں آپ نے جھوٹ اور سچ کی باتیں لکھ دی ہے, اس کو پڑھے. وہ پشتون نوجوان جو نصاب میں ابد شاہ بابا اور میرویس نکا, باچا خان بابا, خانی شہید, عثمان لالا شہید کی جگہ آپ کے شہدا کو پڑھے, سر سید احمد خان کو پڑھے اور راشد منہاز کو پڑھے, تو یہ ہمیں تو قابل قبول نہیں ہے. اور یہ پورا اسٹرکچر, یہ پورا نظام ہی اگر کوئی تبدیل کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹوڈنٹ پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہے جو بڑے سائنسی طریقے سے چل رہے ہیں, جن میں نوجوان بڑی علمی, ادبی اور ایک بڑے لاجیکل انپٹس دیتے ہیں, معاشرے کو بڑا ایک پازیٹیو اسٹیپ کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو ان کی یہ تمام نوٹیفیکیشنز, یہ آپ دیکھیں گے کہ ان 10 اور نوٹیفیکیشن آئے, یہ لوگ گرفتاریاں کریں, 3 MP میں لوگوں کو لے جائے. یہاں کے لوگ رکنے والے نہیں ہے, اور یہ مجھ سے بہتر آپ خود ایک صحافی, آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کس طرح سے بلوچ بیلٹ میں, پشتون بیلٹ میں, پھر خیبر پختونخوا میں, پھر اسلام آباد میں, پھر لاہور میں, جہاں پہ ان کے گڑھ ہے سامراج کے, وہاں پہ لوگ اٹھ کے ان کے خلاف, ان کی ظلم کے خلاف, سامراجیت کے خلاف بات کر رہے ہیں. اچھا, آپ نے ایک بات یاد لائی آپ کے جواب میں. کیا لگتا ہے جو ہسٹری ہمیں پڑھاتے تھے یا جو ابھی بھی پڑھا رہے پاکستان میں جتنے بھی اسکولز ہیں, جو یہ ہسٹری پڑھا رہے, کیا وہ ہسٹری سچ ہے یا نہیں؟ دیکھیں, ہم خود, میں, آپ اور ہم جتنے بھی ہم نوجوان ہیں, ہم نے ان اسکولوں میں پڑھا ہے جہاں پہ پاکستان اسٹڈیز میں وہ 80 اور 90% جھوٹ لکھا گیا ہے, جو پاکستان کے ہسٹری کے لحاظ سے, جو پشتون عوام کی ہسٹری کے لحاظ سے, جو بلوچ عوام کی, جو ان کے خلاف تضحیک آمیز الفاظ, زبان ان کتابوں میں یاد کی گئی ہے پشتون بلوچ عوام کے. تو یہ کوئی ڈبیٹ ہے ہی نہیں کہ یہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. یہ پوری طرح اس میں 90% جھوٹ لکھا گیا ہے. اس میں اس سے ریلیٹ ہی نہیں کر پاتا, کیونکہ میں ایک پشتون نوجوان کوئٹہ میں رہنے والا, میرے لیے میرے ہیروز وہ لوگ ہیں جنہوں نے پشتون افغان وطن میں پہلے مغل سامراج کے خلاف, پھر انگریز سامراج کے خلاف, پھر اس پاکستانی سامراج کے خلاف جنہوں نے جد و جہد کی ہے, جنہوں نے پشتو زبان کو ادبی خدمات دی ہے, جنہوں نے اس خطے کے لوگوں کے لیے سوشلی, پولیٹیکلی, اکنامکلی جو انہوں نے انپٹس دیا ہے, میرے ہیروز وہ ہے. اور ان تمام کتابوں میں میرے سامنے ایک بھی وہ بندہ, ایک بھی وہ شخصیت نہیں ہے جن کو میں ہیرو مانتا ہوں. تو میں تو ان کو پورا جھوٹ سمجھتا ہوں کہ جو کوئٹہ میں ایک پشتون کسی میرٹھ یا دلی کے کسی بندے کو ہیرو سمجھے گا تو وہ تو جھوٹ ہے. تربت میں پڑھنے والا ایک بلوچ وہ کسی لاہور یا چکوال یا اسلام آباد کے کسی بندے کو اپنا ہیرو وہ تو نہیں سمجھ سکتا. اس کی اپنی سرزمین ہے, اپنی تاریخ ہے, اپنے ان کے ادب ہے, بلوچی زبان ہے, اسی طرح پشتو زبان ہے, پشتو کے بڑے بڑے شاعر ہے, خوشحال خان خٹک ہے, رحمان بابا ہے, حمید بابا ہے, غنی خان ہے, اسی طرح ہمارے بڑے بڑے ہیروز ہیں جس میں ایمل خان ہے, دریا خان ہے, میرویس وتک ہے, احمد شاہ عبدالی ہے. یہ بڑے بڑے ہیروز ہیں جن کو پشتون اپنے بابا سمجھتے ہیں. اور ان سیاسی جماعتوں نے, ان پولیٹیکل آرگنائزیشنز نے یہ کمال کیا ہے کہ ریاست کے اتنے بھاری انویسٹمنٹ کے باوجود جو انہوں نے سلیبس بھی کیا ہے, جھوٹ لکھا ہے, آج بھی آپ جائیں گے تو ہر پشتون نوجوان کو شہید عثمان خان کاکڑ کا پتہ ہے, ہر پشتون ایک بچے کو احمد شاہ عبدالی کا پتہ ہے, ہر پشتون ایک بچے کو باچا خان بابا کا پتہ ہے, خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی کا پتہ ہے. تو یہ ان پولیٹیکل پارٹیوز, ان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا کمال ہے, ان کی برکت ہے کہ آج پشتون نوجوان اپنے ہیروز سے ان کو پتہ ہے, وہ اس سلیبس کو پوری طرح مسترد کرتے ہیں. اور اس کے خلاف ہم نے یہ بات بھی کی ہے
کہ جو سنگل نیشنل کریکولم کی یہ بات کرتے ہیں کہ پوری ملک میں ایک ہی کریکولم پڑھایا جائے گا، تو ہم اس کے پورے خلاف ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن ایک پروونشل سبجیکٹ بنا ہے تو ہمارے صوبے کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنا سلیبس بنائے، وہ اس میں اپنے معروض کے مطابق ان میں چیپٹرز ڈالے، ان میں ہیروز ڈالے. پاک اسٹڈی جب بنے گا تو وہ ہمارے معروض کے مطابق بنے گا، اس میں میرے ہیروز ہوں گے، پشتون ہیروز ہوں گے، اس میں پھر بلوچ ہیروز ہوں گے، اس میں پھر میرٹھ دلی اور انڈیا کے کسی اور ضلع کے ہیروز نہیں ہوں گے. بنگلہ دیش میں جو انقلاب لائے تھے اسٹوڈنٹس نے، کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان کے تمام اسٹوڈنٹس، تمام پارٹیوں کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے یا اسٹوڈنٹس تنظیمیں ہیں، وہ ایک ہی ایجنڈے پہ متفق ہو کر وہ بھی سیم ٹو سیم بنگلہ دیش نے جو انقلاب لایا، کیا پاکستان میں بھی وہ اسٹوڈنٹس جو ہے یہاں پر انقلاب لا سکتے ہیں یا نہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے صرف بنگلہ دیش کی بات نہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دیے، ان بڑے بڑے انقلابوں میں اسٹوڈنٹس کا بڑا رول رہا ہے. ساؤتھ افریقہ میں جب اپارتھائڈ تھا تو اس کے خلاف نیلسن منڈیلا کا جو ان کی تحریک تھی، اس میں اسٹوڈنٹس کا بڑا رول تھا. جب تک آپ نے بات بنگلہ دیش کی اور آپ نے کہا کہ کیا اس ملک میں تمام تنظیمیں یکجا ہو کے کیا اس انقلاب کو پاسبل بنا پائے گی، تو اس کے ہمارے پاس بڑے اچھے ایگزامپلس بھی اسی ملک میں اسی آرگنائزیشنس کے ہیں. ضیاء الحق ماشاء اللہ ایک بڑے ڈکٹیٹر تھے، وہ اس کے خلاف بڑے کمال کے اس ٹائم کے ہمارے پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے جو اس ٹائم پشتون اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھا، اس ٹائم ہمارے رہبران نے بڑی ایک تحریک چلائی تھی. اسی طرح سندھ میں بڑی ایک تحریک چلی تھی، پنجاب میں چلی تھی، خیبر پشتونخوا میں چلی تھی. پھر آپ بات کریں اس کے بعد مشرف ماشاء اللہ کے خلاف، اس کے بعد تمام ایک اگر ابھی حالیہ دور میں جو سول ایک ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، بڑی داستان ہے تحریکوں کی، بڑی انہوں نے ہمت کی ہے. ایک بات ہم نے کرنی ہوگی، ایک اسٹیپ ہم نے اٹھانا ہوگا، اس کے لیے ہم لگے بھی ہوئے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ کل ہمارا مشاورتی اجلاس ہوا تھا، یہ صرف اس نوٹیفیکیشن کے خلاف نہیں بلکہ ملک میں تمام جو صورتحال ایک یونیورسٹیوں میں جو اساتذہ کی تنخواہیں نہیں ہے، جو ہمارے یونیورسٹیوں کو ایک طرح سے فلوپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ریاست کی طرف سے، ان تمام مشکلات کے خلاف اسٹوڈنٹ تنظیمیں اب ایک الائنس بنائیں گی. وہ الائنس اس صوبے تک پھر محدود نہیں رہے گی، وہ الائنس اس ملک کے تمام صوبوں کے تمام پولیٹیکل آرگنائزیشن سے رابطہ کرے گی، ان کے ساتھ ایک گرینڈ الائنس جو اس ملکی سطح پہ ہو. اور ہم یہ کوشش بھی کریں گے کہ ہم انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ان کے ساتھ، اور ہماری تاریخ بھی رہی ہے، ایشین اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھا اس وقت، اس میں ہمارے پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے اس وقت کے زونل سیکرٹری مرکزی سیکرٹری وہ تھے، انہوں نے باہر کے دورے کیے، باہر کے لوگ کوئٹہ آئے. تو یہ مثال ہم دوبارہ زندہ کریں گے، کیونکہ جو ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے خاص طور پر اسٹوڈنٹ پالیٹکس پہ قدغن لگانے کی، اس کو ہم بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اور اس کے خلاف جو یہ گرینڈ لائنس بنے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں انشاءاللہ یہ تمام پولیٹیکل اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز یہ ان تمام مشکلات کے خلاف تحریک چلائیں گے. اور اگر ضرورت پڑی تو ہم پھر ان اشرافیہ کے ان محلات کا رخ بھی کریں گے، ان کے خلاف ان کے سامنے ہم احتجاج بھی کریں گے. ہر وہ پرامن سیاسی راستہ ہم اپنائیں گے جس کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ایک انقلاب آ سکتا ہے، جس میں پھر اس ملک میں کوئی سامراج نہیں رہے گا، اس ملک میں کوئی سول اور ملٹری بیوروکریسی کسی صوبے کی دوسرے صوبوں پہ ایک طرح سے راج نہیں کرے گی. اور اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ باور دلاتا چلوں کہ اسٹوڈنٹس بڑا اہم کردار ادا کریں گے. اس پشتون بلوچ صوبے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست جس طریقے سے لوگوں کو ٹارچر کر رہی ہے، اسٹوڈنٹس کو جس الگ الگ طریقوں سے ان کو یونیورسٹیوں سے نکالنا، ان کو سسپینڈ کرنا. ہمارے طلبہ کو آج بھی سسپینڈ کیا ہے پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بیوٹمز یونٹ کے، مگر وہ تمام طلبہ میں ان سے ملا ہوں، ہم بیٹھے ہیں، ہم ابھی بھی سیاسی بیٹھک کرتے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ ان کے ارادے پختہ ہے، وہ اس چیز پہ پورے آمادہ ہے کہ یہ ریاست، یہ ملک، اس کے قطع درتا جو خود کو سمجھتے ہیں، وہ اس ملک کو ایک ایسے راستے پہ لے چلے ہیں جس میں صرف فیلئر ہوگا، جس میں پھر یہ ملک آج اگر وہ ڈیفالٹ ہے اکنامکلی، آج اگر وہ پولیٹیکلی انسٹیبل ہے، آج اگر الیکشنز نہیں ہو رہے، سلیکشن بھی نہیں ہو رہے، آکشن ہو رہا ہے، تو یہ ملک اس طرح کم از کم ہم تو اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہم اس کو بدلیں گے، اس پورے نظام کو، اور اسٹوڈنٹس بدلے گی. اور وہ انقلاب جس کی آپ نے ذکر بنگلہ دیش کا کیا، ڈھاکہ یونیورسٹی کا کیا، اس میں بڑے اسٹوڈنٹس مارے گئے، شہید کیے گئے، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. ہمارے پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے لوگ، ہمارے رہنماؤں کو شہید کیا گیا اس ملک میں، ہم نہیں رکے. تو اگر ہم نہیں رکے شہدا دینے کے باوجود، جیل جانے کے باوجود، تو کوئی نہیں رکے گا اور یہ تحریک چلے گی. اور جیسے آپ نے کہا اسی طرح کا، اسی طرز کا انشاءاللہ اس ملک میں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ انقلاب آئے گا جو یہ تمام اسٹوڈنٹ پولیٹیکل آرگنائزیشنز مل کے لے کے آئے گی. اللہ کرے لے کے آئے انشاءاللہ. بڑی مہربانی وعدت خان، آپ نے وقت دیا. بڑی مہربانی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ چنار نیوز ہم بڑے ایک طرح سے پازیٹیو اسپیکٹ سے اس کو دیکھتے ہیں. آپ نے ہمیشہ ان تمام مشکلات کا اپنے چینل پہ ذکر کیا ہے جو مین اسٹریم میڈیا نہیں کرتی، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا جیسے میں نے کہا اس کنسورشیم کی غلام ہے جو اس ملک میں راج کر رہی ہے. مگر آپ ایک بریلینٹ کام کر رہے ہیں، آپ ان تمام محکوم اقوام کی آواز ان لوگوں تک پہنچا رہے ہیں جو سننا نہیں چاہتے. تو انشاءاللہ آپ کی ہمت، ہماری ہمت، ہم مل کے ان تمام مشکلات کو حل کریں گے. بڑی مہربانی. تھینک